السلام علیکم دوستو، 27 دسمبر 2007 پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بینظیر بھٹو نے لیاقت نیشنل باغ راولپنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ اس خطاب کے بعد وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر واپسی کا رخ کرتی ہیں۔ جاتے وقت بینظیر بھٹو نے گاڑی کے سن روف سے نکل کر آخری بار لوگوں کی طرف ہاتھ ہلایا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا کہ اچانک کچھ لوگوں نے بینظیر بھٹو پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اس فائرنگ سے جیسے تیسے کر کے وہ بچی ہی تھی کہ اچانک ان کی گاڑی کے قریب ایک بم بلاسٹ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی بینظیر بھٹو اپنی گاڑی میں گر گئیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس بم بلاسٹ سے پہلے بینظیر بھٹو پر 3 فائرز بھی کیے گئے تھے۔ خیر اس کے بعد بینظیر بھٹو کو بے ہوشی کی حالت میں شام 5:35 پر راولپنڈی جنرل ہاسپٹل میں لایا گیا، جہاں پر راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل محمد مصدق خان نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان فرت اللہ بابر نے کہا کہ بینظیر بھٹو بالکل سیف ہیں، لیکن اچانک 6:16 پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہاں پر ایک حیران کن بات بتاتا چلوں کہ یہ باغ وہی مرڈر پلیس ہے کہ جہاں پر 1951 میں پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تھا، اور انہیں بھی اسی ہاسپٹل میں لایا گیا تھا جہاں بینظیر بھٹو کو لایا گیا، اور ان کا علاج کرنے والے بھی ڈاکٹر صادق خان ڈاکٹر مصدق خان کے والد تھے۔ خیر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بینظیر کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ان کے قتل سے سب سے زیادہ فائدہ آصف علی زرداری کو کیسے ہوا؟ اور آخر ان کے قتل کے بعد اس وقت کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے پاکستان کیوں چھوڑ دیا؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اور ساتھ میں بینظیر مرڈر کیس کی سٹوری کو پوری طرح سے سمجھیں گے۔ محترمہ بینظیر بھٹو on the way to reach لیاقت باغ۔ People are afraid of a bomb blast. Doctors are now confirming that Benazir has expired. Gunman then blew himself up, killing at least 16 people. جمعرات کا دن اور لیاقت باغ راولپنڈی کا تاریخی میدان۔ Who killed Benazir Bhutto? تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے 18 اکتوبر 2007 کو کہ جب بینظیر بھٹو 8 سال کی جلا وطنی گزارنے کے بعد 2008 کے قومی انتخابات کی تیاری کے لیے کراچی آتی ہیں۔ ان کے ایئرپورٹ اترتے ہی کچھ لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 18 اکتوبر 2007 کو جب بینظیر بھٹو کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری تو اسی وقت وہاں پر 2 سوسائڈ بم بلاسٹ ہوئے۔ خوش قسمتی سے بینظیر بھٹو تو اس حادثے سے بچ گئے، لیکن ان بلاسٹ سے بہت زیادہ جانی نقصان ہو گیا۔ ان دھماکوں میں 139 لوگوں کی موت ہوئی، جبکہ 450 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے لوگوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کم سے کم 50 سیکیورٹی گارڈ اور 6 پولیس آفیسرز بھی شامل تھے۔ خیر جیسے تیسے کر کے بھٹو کو جائے وقوع سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ اس حملے کے بعد بینظیر اور ان کے ہسبینڈ آصف علی زرداری نے اس وقت کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے VIP سیکیورٹی کا مطالبہ کیا، جس میں ٹنٹڈ ونڈو یعنی ایسی گاڑی جس کی کھڑکیاں کالی ہوں، یعنی گاڑی کے باہر سے یہ نظر نہ آ سکے کہ گاڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے، بم چیمبرز جو کسی بھی کار بم کو ڈیفیوز کر سکیں، پرائیویٹ گارڈز اور 4 پولیس گاڑیاں شامل تھی۔ بینظیر کے قتل کے بعد پیپلز پارٹی کے سپورٹرز اور گورنمنٹ کے درمیان ایک لمبی بحث چلتی رہی کہ کیا یہ چیزیں بینظیر بھٹو کو دی گئی تھی کہ نہیں۔ خیر کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ اسرائیلی نیوز پیپر معارف کے مطابق مرڈر کے کچھ ہفتوں پہلے بینظیر نے امریکہ کی CIA، برٹین کی اسکاٹ لینڈ یارڈ اور اسرائیل کی موساد ایجنسی سے پروٹیکشن کے لیے مدد مانگی۔ بینظیر بھٹو نے تو امریکی بلیک واٹر اور برطانیہ کی آرمر گروپ سے بھی سیکیورٹی گارڈ بلانے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے فارن سیکیورٹی پرسنز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود بھی امریکی گورنمنٹ نے بینظیر کے خلاف آنے والی دھمکیوں کے بارے میں انہیں امریکی انٹیلیجنس کی مدد سے انفارمیشن پہنچائی۔ قتل کے بعد پرویز مشرف نے اس بات کی مخالفت کی کہ بھٹو کو مزید سیکیورٹی ملنی چاہیے تھی۔ ان کا ایسا کہنا تھا کہ بھٹو کی موت ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے بلا وجہ کے خطرے مول لے رکھے تھے۔ مزید یہ بھی کہا کہ جس ریلی میں ان کا مرڈر ہوا، اگر وہ اس ریلی سے تیزی سے نکل جاتی تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ خیر ان تمام واقعات کے بعد آتا ہے 27 دسمبر 2007 کا دن کہ جب بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ That still has implications for Pakistan today.
مرڈر کے بعد ایک موضوع کچھ زیادہ ہی زیر بحث رہا اور وہ تھا کاز آف ڈیتھ۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بم بلاسٹ ہونے سے پہلے ہونے والی فائرنگ کی وجہ سے ماری گئی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کی موت کی وجہ اسکل فریکچر ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس ٹاپک کو اتنی ہائپ کیوں دی گئی؟ اصل میں بات یہ تھی کہ اگر بھٹو کو گولی لگتی ہے تو ایسے میں وہ ایک شہید کہلائیں گی، اور اسی وجہ سے پاکستانی گورنمنٹ کو اور بھی بلیم کیا جا سکتا تھا کہ آخر انہوں نے بھٹو کو پراپر سیکیورٹی کیوں نہیں دی گئی۔ ابتدائی لمحوں میں تو ایسا کہا گیا کہ بھٹو کی موت گردن پر لگنے والی گولی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ 28 دسمبر کو پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ پیغام منظر عام پر آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کی موت دراصل اسکل فریکچر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ بھٹو کو کوئی گولی نہیں لگی، یہاں تک کہ انہیں کوئی گولی چھو کے بھی نہیں گئی۔ بھٹو کے وکیل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما فاروق نائک نے کہا کہ یہ رپورٹ بے بنیاد ہے اور دراصل جھوٹ پہ مبنی ہے۔ خیر، ڈاکٹر محمد مصدق خان جنہوں نے بھٹو کا راولپنڈی جنرل ہاسپٹل میں علاج کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ بھٹو کے سر پر رائٹ سائڈ پر ایک گہرا اسکل فریکچر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی زخم نہیں تھا اور نہ ہی کسی گولی کا کوئی نشان تھا۔ کچھ نامعلوم ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس حادثے کے فوراً بعد پاکستانی اتھارٹیز بھٹو کا میڈیکل ریکارڈ وہاں سے لے گئیں اور ڈاکٹر کو بھی اس بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ خیر، 31 دسمبر 2007 راولپنڈی جنرل ہاسپٹل کے عطر منال نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس پر ان 7 لوگوں کے سگنیچر تھے جنہوں نے بھٹو کے علاج میں حصہ لیا تھا۔ اس سٹیٹمنٹ کے پہلے حصے میں بھٹو کے ہاسپٹل آنے سے لے کر ان کی موت تک کے واقعات کا بتایا گیا، جبکہ رپورٹ کے دوسرے حصے میں ان کی ہیڈ انجری کے بارے میں بتایا گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے علاوہ ان کے جسم پر کوئی دوسری چوٹ کا نشان نہیں تھا، اور اسی طرح بھٹو کی کاز آف ڈیتھ اوپن ہیڈ انجری ڈکلیئر کر دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق کرائم سین کو کسی بھی فورینسک جانچ پڑتال سے پہلے ہی کلیئر کر دیا گیا، اور حالانکہ بھٹو کی موت میں شک و شبہات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے شوہر آصف علی زرداری نے کسی بھی قسم کے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں موت سے پہلے کیے جانے والے پاکستانی پروسیجر سے ڈر لگتا ہے۔ 8 فروری 2008 کو برٹین کی انٹیلیجنس ایجنسی اسکاٹ لینڈ یارڈ یہ رپورٹ جاری کرتی ہے کہ بھٹو کی موت اوپن ہیڈ انجری کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ کچھ ایسی انفارمیشن بھی دیتی ہے کہ جس کے بارے میں خود ابھی پاکستانی اتھارٹیز کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن حیرانی والی بات یہ تھی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو تو انویسٹیگیشن کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی اور نہ ہی مرڈر پلیس پہ کوئی ایویڈنس تھا، کیونکہ مرڈر پلیس کو فوراً کلیئر کر دیا گیا تھا اور سارے ثبوت بھی ختم کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا تھا، تو پھر انہوں نے یہ انویسٹیگیشن کیسے کی؟ ہر بینظیر بھٹو کو 28 دسمبر 2007 کو ان کے فادر کے بغل میں ان کے خاندانی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بھٹو کی موت کے بعد پیپلز پارٹی کے سپورٹرز نے پورے ملک میں دنگے فساد کرنا شروع کر دیے، ہاسپٹلز کے شیشے توڑ دیے گئے، گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا، اور ساتھ میں اس وقت کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو خوب برا بھلا کہا گیا، کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ سب پرویز مشرف کا کیا دھرا ہے۔ کئیوں نے پولیس پر حملہ کیا تو کئیوں نے الیکشن کے پوسٹرز اور ٹائر جلا دیے۔ اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ یہ قتل سول وار کی بنیاد بنے گا۔ ان فسادات میں اصل جان تب آئی جب پولیس نے پشاور میں کچھ جمع شدہ لوگوں پر آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔ اس کے بعد کئی جگہ پر فائرنگ ہونا بھی شروع ہو گئی۔ ان فسادات کے چلتے کراچی میں 2 پولیس آفیسرز کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرویز مشرف نے ان فسادیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آرڈر دے دیا۔ پاکستانی رینجرز کو کسی بھی قسم کے تشدد کرنے والے انسان کے لیے شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر جاری کر دیا گیا، لیکن اس سے حالات ٹھیک ہونے کے بجائے اور بگڑ گئے۔ 28 دسمبر کو ان فسادات میں اور اضافہ ہوا جب بینظیر کے گھر یعنی صوبہ سندھ میں غیر ملکی دکانوں کو جلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بینکس، ٹرینز اور گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 176 بینکس، 34 پیٹرول پمپس اور سینکڑوں گاڑیوں اور دکانوں کو جلا دیا گیا۔ یہ دن یعنی 28 دسمبر سیاسی جماعتوں کی بلائی گئی ہڑتال کا آج پہلا دن تھا۔ نیوز ایجنسی ڈیلی جنگ کے مطابق 28 ریلوے اسٹیشن، 13 ریلوے انجنز اور 60 ٹرینوں کو بھی جلا دیا گیا اور ان سب سے 3 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ 27 دسمبر کی رات سے ہی ریلوے کا پورا نظام درم برم ہو چکا تھا۔ کئی پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی جلا دیا گیا۔ 100 سے زائد افراد یا تو پولیس کی طرف سے یا پھر کسی دوسرے گروپ کی طرف سے کراس فائرنگ میں مارے گئے۔ اس 3 دن شٹر ڈاؤن کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج 4.7% کی ریڈنگ سے نیچے آیا۔ شٹر ڈاؤن کے پہلے 4 دنوں میں صرف کراچی میں $4 بلین کا نقصان ہوا۔ 5ویں دن تک ملک میں جو کچھ تباہ ہو چکا تھا وہ ملک کی GDP کا 8% تھا۔ خیر، 30 دسمبر 2007 کو بینظیر کے بیٹے بلاول بھٹو نے اپنی والدہ بینظیر بھٹو کی ول پڑھی۔ اس ول میں بینظیر بھٹو نے اپنے ہسبینڈ آصف علی زرداری کو پیپلز پارٹی کا چیئرمین مقرر کیا تھا، لیکن زرداری صاحب نے چیئرمین کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنے بیٹے بلاول کو پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنا دیا اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ 31 دسمبر کو پاکستان
الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس منعقد ہوتا ہے جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جانا تھا کہ کیا موجودہ حالات میں جنوری 2008 کے الیکشن کروائے جائیں یا نہیں، کیونکہ انتخابات کی جو تیاری پہلے ہوئی تھی وہ ان فسادات میں بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ خیر اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ جنوری 2008 کے الیکشن کو فروری کے آخری حصے تک ملتوی کر دیا جائے۔ یہاں پر کہانی میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ آتا ہے جب سینٹر لطیف کھوسہ نے 1 جنوری 2008 کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ اس سٹیٹمنٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ریاستی ادارے ISI، الیکشن کمیشن اور پچھلی حکومت الیکشن 2008 کے پروسیس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ بینظیر بھٹو کے پاس کچھ ایسے ایویڈنس آ چکے تھے جن کے ذریعے انہیں پتہ لگ چکا تھا کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی ہونی ہے۔ اس لیے ان دونوں نے مل کر اس پر پورے 160 پیجز کا ایک ڈوزیئر لکھا جس کا ٹائٹل تھا Another stain on the face of democracy، مطلب یہ کہ ریاست کے نام پر ایک اور دبا، اور اس کو انہوں نے اگلے ریلی میں لوگوں کو بتانا بھی تھا، لیکن اس سے پہلے ہی بینظیر بھٹو کا قتل ہو گیا۔ خیر جیسے تیسے کر کے الیکشن ہوئے۔ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں کی طرف سے ہمدردی کا ووٹ ملا اور پیپلز پارٹی نے نیشنل اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں اکثریت حاصل کی، اور یوں اقتدار پیپلز پارٹی کو مل گیا اور پاکستان کے نیو پریزیڈنٹ بنے آصف علی زرداری صاحب۔ رپورٹ کے مطابق ایسا کہا جاتا ہے کہ القاعدہ کے دوسرے لیڈر امان الظواہری نے اکتوبر 2007 میں ہی اس قتل کا آرڈر جاری کر دیا تھا۔ اس وقت کے وزیر خارجہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو سوسائڈ بمبر اس حملے میں شامل تھا اس کا تعلق لشکر جانگوی سے تھا جو القاعدہ کا ہی ایک ملیٹنٹ گروپ ہے۔ 16 اکتوبر 2007 کو بینظیر نے مشرف کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ان 4 لوگوں کے نام لکھے کہ جنہوں نے بھٹو پر پہلے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں نمبر 1 پر اس وقت کے انٹیلیجنس بیورو چیف اعجاز شاہ، نمبر 2 پہ فارمر چیف منسٹر آف پنجاب چودھری پرویز الہی، نمبر 3 پہ فارمر چیف منسٹر آف سندھ ارباب غلام رحیم، اور نمبر 4 پہ فارمر ISI چیف حمید گل تھے۔ اکتوبر 2007 میں بھٹو کی موت کے بعد کچھ ایسے ای میلز بھی شائع کیے گئے کہ جن میں بھٹو نے لکھا تھا کہ اگر میں قتل ہوتی ہوں تو اس کا ذمہ دار پرویز مشرف ہوں گے کیونکہ وہ مجھے پراپر سیکیورٹی نہیں دے رہے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کو لگنے لگا کہ بھٹو کی موت کے پیچھے مشرف کا ہی ہاتھ ہے۔ خیر 5 فروری 2009 یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل بین کی مون نے پاکستانی گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر ایک کمیشن پاکستان بھیجا تاکہ وہ بینظیر مرڈر کیس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں، جس کے بعد ایک 3 لوگوں کی ٹیم 16 جولائی 2009 کو اسلام آباد پہنچتی ہے۔ اس ٹیم کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ پریزیڈنٹ زرداری کو اس کیس سے باہر نکالے، کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ خود زرداری نے اپنی بیوی کو اقتدار کے لیے قتل کیا تھا۔ خیر اس ٹیم نے جو رپورٹ تیار کی وہ کچھ ایسی تھی کہ جس میں ڈائریکٹلی مشرف گورنمنٹ کو بلیم کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھٹو کی موت کی سب سے بڑی وجہ انہیں سیکیورٹی نہ فراہم کرنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرڈر والے دن بھٹو کی سیکیورٹی کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ، دی گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ دی راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس پر تھی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی قتل کے وقت کوئی خاص قدم نہیں اٹھایا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک 23 حصوں پر مشتمل ایک ایویڈنس تھا جو کہ مرڈر پلیس سے غائب کر دیا گیا ہے، اور مرڈر والے دن کے بعد سے اس ایویڈنس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ خیر اس کے بعد ایک طویل عرصے تک عدالتی کارروائی چلنے لگی۔ 5 نومبر 2011 کو ایک پاکستانی عدالت نے بھٹو مرڈر کیس میں 2 پولیس آفیسر پر فرد جرم عائد کر دیا، جن میں سے ایک راولپنڈی کے سابق پولیس چیف بھی تھے۔ اس کے بعد 20 اگست 2013 کو سابق پریزیڈنٹ پرویز مشرف پر بھٹو کو سیکیورٹی فراہم نہ کرنے، قتل کے سازش میں ملوث ہونے اور قتل میں مدد کرنے پر فرد جرم عائد کر دیا گیا۔ 31 اگست 2017 کو پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پرویز مشرف کو بھٹو قتل میں ملوث ہونے کی وجہ سے وانٹڈ قرار دیا اور ان 2 پولیس آفیسرز کو 17 سال کی قید سنا دی گئی۔ 16 دسمبر 2019 کو مشرف پر دبئی بھاگنے، سنگین غداری اور آئین کو معطل کرنے پر سزائے موت سنا دی گئی۔ 9 فروری 2023 کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں پر مشتمل خصوصی ڈویژن بینچ نے بھٹو قتل کیس کی 8 اپیلوں کی سماعت کی۔ سابق صدر زرداری اور ملزمان فریقین سمیت متعدد افراد کو نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ پرویز مشرف کے خلاف اپیل ان کی موت کے باعث خارج کر دی گئی۔ خیر یہاں تک تھی کہانی بھٹو مرڈر کیس کی، لیکن ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ آخر بھٹو کے مرڈر کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ اب ہمارے پاس اس وقت 3 سسپیکٹ ہیں۔ نمبر 1 پر آصف علی زرداری کے جن کو بینظیر کی موت کی وجہ سے اقتدار ملنا تھا۔ نمبر 2 پر پرویز مشرف کے جن کی موت کی وجہ سے ان کا راستہ صاف ہونا تھا اور ان کی گورنمنٹ بھی ایکسٹینڈ ہونی تھی۔ اور نمبر 3 پر خود پاکستانی اتھارٹیز، کیونکہ بینظیر کے پاس الیکشن کمیشن کے خلاف ثبوت آ چکے تھے دھاندلی کے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔